آج دیکھیں کرونا وائرس کا بہت بڑا ایک ذریعہ اور سبب جو ہے وہ موجودہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے جانوروں کا گوشت کھایا گیا کہ جن کے سبب سے یہ مرض پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ آج ہم دیکھیں چائنا کے اندر اسلام نے تو ایک حد قائم کر دی ہے نا، حلال جانوروں کی اور حلال اور حرام جانوروں کی، کہ یہ حلال ہے اور یہ تمہارے لیے حرام ہے، ان جانوروں کو تم کھا سکتے ہو، یہ اشیاء کھائی جا سکتی ہیں، اور ایک فہرست دے دی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ کھانے کا حکم دیا، تمیز کر دی، فرق کر دیا کہ جو کھائے جا سکتے ہیں ان کی ایک الگ فہرست موجود ہے، جو نہیں کھائے جا سکتے ان کی ایک الگ فہرست موجود ہے۔ اب وہ لوگ جو حلت اور حرمت کی پرواہ کیے بغیر جو سامنے آتا ہے کھا جاتے ہیں، آج سب سے زیادہ وہ لوگ اس سے متاثر ہیں۔ چائنا میں چلے جائیں، ان کے بازاروں میں دیکھیں، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا گوشت وہاں پہ دستیاب نہیں۔ سانپ کھائے جا رہے ہیں، کتے بلے وہاں ذبح کیے جا رہے ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوہے مار مار کے وہ لوگ کھاتے ہیں، چمگادڑوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، خنزیر کھایا جاتا ہے۔ اب یہ وہ جانور ہیں جن کو اسلام نے کلیتاً حرام قرار دے دیا ہے۔ آخر اس میں کوئی حکمت تھی؟ یہ الہامی دین ہے، وہ رب دنیا کو پیدا کرنے والا، وہی ان سب جانوروں کا خالق و مالک، اس کو پتہ ہے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اس نے ایک حد قائم کر دی، ایک لائن کھینچ دی کہ بھئی یہاں تک تم جا سکتے ہو، یہاں تک نہیں جا سکتے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ۔ اللہ کہتا ہے صرف پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تمہیں جو کچھ میں نے عطا کیا ہے ان میں سے پاکیزہ اور طیب چیزیں کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور سرکشی نہ کرو، اس میں حد سے نہ بڑھو، یعنی اللہ کی حد کو مت توڑو کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کو کھاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ کہتا ہے کہ اگر میرے حرام کردہ میں تم پڑ گئے، کہ جو چیزیں میں نے حرام کر دی تم پر، تم نے وہ کھانا شروع کر دی، تو اللہ کا غضب تم نے اپنے اوپر حلال کر لیا۔ سختی کے ساتھ اللہ منع کر رہا ہے، سختی کے ساتھ، کہ جن کو میں نے حرام قرار دے دیا بس اس کے قریب نہیں جانا۔ اللہ کا حکم تو ہے ہی صحیح، لیکن اس میں کوئی حکمت بھی تو ہوگی نا، جو اللہ منع کر رہا ہے کہ یہ نہیں کھانا، اور آج دیکھیں وہ ساری حکمتیں کھل کے سامنے آ رہی کہ اسلام نے جن اشیاء کو حرام قرار دیا، دنیا نے جب وہی اشیاء کھانا چاہیں امراض پھوٹ پڑے، اور آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ بلکہ ماہرین نے یہاں تک کہا کہ اگر اس وائرس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو کچھ دنوں کے اندر یہ مرنے والوں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ سکتی، کروڑوں تک پہنچ سکتی۔ اس لیے فوری طور پر دنیا کو چاہیے کہ وہ قرآن کھول کر دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مطالعہ کریں، اور اسلام کو بطور دین نہ صحیح بطور نظام اختیار کر لیں، کہ اسلام نے جو نظام عطا کیا اس کو اختیار کر لیں، حلت اور حرمت کے جو قاعدے اسلام نے وضع کیے ہیں ان کو اختیار کر کے ہی دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے بقا کی ضمانت دی جا سکتی۔ اس سے ہٹ کر چلیں گے تو اسی طرح ہم پریشان رہیں گے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ان سے کہو کہ کیا پاکیزہ اور ناپاک چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ یعنی ایک طرف وہ اشیاء ہیں جن کو اللہ نے پاکیزہ قرار دے دیا، حلال قرار دے دیا، اور ایک طرف وہ اشیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک اور حرام قرار دے دیا۔ محبوب ان سے کہہ دو یہ دونوں اشیاء برابر نہیں ہو سکتی، ان میں فرق ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تجھے کوئی شے کتنی ہی بھلی محسوس کیوں نہ ہو، تم پہلے اس کے بارے میں اللہ کا حکم پڑھ لو۔ تمہیں بھلے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے میرا حکم دیکھ لو، اگر میں نے اس چیز کو استعمال کرنے کی، کھانے کی اجازت دے رکھی ہے تو شوق سے کھاؤ، لیکن اگر میں نے منع کر دیا ہے تو بھلے کتنی ہی رغبت تمہارے دل میں اس کے لیے پیدا کیوں نہ ہو جائے، اس کے قریب مت جانا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس طرح کی درجنوں آیات ہیں قرآن پاک کے اندر
جو اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کے قاعدے جن کے اندر بیان کر دیے۔ تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ان وباؤں سے ان امراض سے حقیقی معنوں میں بچیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان بیان کردہ اصولوں کے مطابق اپنے لیے اشیاء کا تعین کرنا ہوگا، اور دنیا کو اس طرف سوچنا چاہیے، اور بالآخر ان کو سوچنا پڑے گا کہ واقعتاً اسلام ہی سچا دین ہے اور اسی کا نظام ہے۔ یہ تو باتیں حلت اور حرمت کی تھیں، اگر ہم اسلام کی حلال کردہ اشیاء کا ہی مطالعہ کر لیں تو وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کو بھی استعمال کرنے کا ایک طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا کہ کھانا کیسے کھائیں، کب کھائیں، کتنا کھائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ جب کھانے لگے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھ لے، یعنی پورے پیٹ میں کھانا نہ ٹھونس لے، اس سے بھی بیماریاں جنم لیتی۔ اندازہ کریں آج جدید سائنس جو ہے وہ اتنی صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد جس نتیجے تک پہنچی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نتیجہ 1400 سال پہلے ہمیں عطا فرما دیا تھا۔ تو سامنے محتشم، اللہ کے حضور دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ تو سارے تھے اسباب اور ظاہری وجوہات، علتیں اور اس کا تدارک اور علاج، وگرنہ جہاں تک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ان امراض سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسباب کا سہارا لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں عطا کیا ہے، یقیناً وہ شفا ہی شفا ہے۔ اس کے اندر کئی دعائیں ہیں، اسی طرح کچھ دعائیں مسنونہ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی، وہ دعائیں پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو جب کبھی کوئی ایسا بیمار ہمیں دکھائی دے تو یہ دعا پڑھ لی جائے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، اور اگر وہ شخص سامنے موجود نہیں ہے تو یہاں پر غیب کا صیغہ، غائب کی ضمیر استعمال کر لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ وفضلنی علی کثیرا ممن خلق تفضیلا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بیمار تمہارے سامنے آئے تو اس کو دیکھ کر اگر تم یہ دعا پڑھ لو گے تو اس مرض سے کم از کم اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں حدیث پاک میں موجود ہیں۔ یا مہیمنو، یا مہیمنو، اس کا وظیفہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ اس مرض سے، اس وبا سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس سے بھی بیماری اور یہ جو ہے وبا یہ آپ کے قریب نہیں آ سکے گی۔ اللہ کے حضور دعا کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب سے یہ ساری وبائیں، سارے امراض پھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں اور باوضو رہنے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تر آزمائشوں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے ہمیں محفوظ فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔